ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز کی سلطنت میں ایک نیک اور مہربان لڑکی سنڈریلا رہتی تھی۔ وہ اپنی ظالم سوتیلی ماں اور 2 سوتیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی، جو اس کے ساتھ نوکرانی کی طرح برتاؤ کرتی تھیں۔ سنڈریلا کے دن گھریلو کاموں میں گزرتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ خوش دل اور مہربان رہتی تھی۔ ایک دن محل سے اعلان آیا کہ بادشاہ نے شہزادے کے اعزاز میں ایک عظیم الشان رقص کا اہتمام کیا ہے اور سلطنت کی تمام اہل لڑکیوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں بہت خوش ہوئیں اور کئی دنوں تک اپنے کپڑے اور زیورات تیار کرتی رہیں، جبکہ سنڈریلا صرف اس رقص میں جانے کا خواب ہی دیکھ سکتی تھی۔ پارٹی والی رات کو سنڈریلا نے اپنی سوتیلی بہنوں کو تیار ہونے میں مدد کی، لیکن جب اس نے پوچھا کہ کیا وہ بھی جا سکتی ہے تو اس کی سوتیلی ماں نے ظالمانہ طور پر اس کی اجازت نہ دی اور اس کا ایک واحد لباس جو پہننے کے قابل تھا وہ بھی پھاڑ دیا۔ دل شکستہ سنڈریلا باغ میں بھاگ گئی اور رونے لگی۔ اچانک ایک خوبصورت پری اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ وہ اس کی فیری گاڈ مدر تھی۔ اس کی جادو کی چھڑی کے ایک اشارے سے فیری گاڈ مدر نے ایک کدو کو ایک شاندار بھگی میں بدل دیا، چوہوں کو گھوڑے بنا دیا اور سنڈریلا کا پرانا لباس ایک شاندار گاؤن میں بدل دیا۔ جس کے ساتھ شیشے کے جوتے بھی شامل تھے۔ تاہم یہ جادو صرف آدھی رات تک رہے گا۔ سنڈریلا رقص میں پہنچی اور فوراً شہزادے کی نظر میں آ گئی۔ وہ دونوں رقص کرتے اور باتیں کرتے رہے اور سنڈریلا کو ایسا لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ جب گھڑی پر 12 بجے تو اسے فیری گاڈ مدر کی وارننگ یاد آئی اور وہ فوراً محل سے باہر بھاگ گئی اور پیچھے ایک شیشے کا جوتا چھوڑ گئی۔ شہزادہ اس پراسرار لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے پرعزم تھا جس نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ اس نے سلطنت بھر میں تلاش شروع کر دی، شیشے کے جوتے کا استعمال کرتے ہوئے۔ جب وہ سنڈریلا کے گھر پہنچا تو اس کی سوتیلی بہنوں نے جوتا پہننے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں نہیں آیا۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں نے سنڈریلا کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن اپنے جانور دوستوں کی مدد سے سنڈریلا سامنے آئی اور جوتا پہننے کی کوشش کی۔ جوتا اسے بالکل فٹ آ گیا۔ سنڈریلا اور شہزادہ دوبارہ ملے اور جلد ہی ایک عظیم الشان جشن میں شادی کر لی۔ وہ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ اور سنڈریلا کی مہربانی اور فضل کی یاد ہمیشہ سلطنت میں قائم رہی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مہربانی اور صبر سے ہم مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں اور تھوڑی سی جادو کی مدد سے خواب بھی حقیقت بن سکتے ہیں۔